جب حضرت ابراہیم علیہ السلام اپنے بیٹے اسماعیل علیہ السلام اور اپنی بیوی ہاجرہ علیہ السلام کو مکہ چھوڑ کر واپس چلے جاتے ہیں تو اللہ تعالیٰ جبرائیل علیہ السلام کو مدد کے لیے بھیجتا ہے اور چشمہ زمزم عطا کرتا ہے۔ کچھ عرصہ گزرتا ہے، وہاں سے ایک قبیلے کا گزر ہوتا ہے، قبیلہ جرہم، اور وہی قبیلہ وہاں پر آباد ہوتا ہے۔ تو اسماعیل علیہ السلام انہی کے قبیلے کی ایک عورت سے نکاح کرتے ہیں۔ اسی اثناء میں حضرت ہاجرہ علیہ السلام بھی فوت ہو جاتی ہیں۔ اب اسماعیل علیہ السلام خود بھی نماز پڑھتے ہیں اور لوگوں کو بھی نماز کا حکم دیتے ہیں، جیسے قرآن میں اللہ تعالیٰ نے کہا وَكَانَ يَأْمُرُ أَهْلَهُ بِالصَّلَاةِ، اور وہ حکم دیا کرتے تھے نماز کا اپنی اہل کو۔ وقت گزرتا ہے، اسماعیل علیہ السلام جوان ہوتے ہیں تو اللہ تعالیٰ ابراہیم علیہ السلام کو حکم دیتا ہے کہ آپ خانہ کعبہ کو دوبارہ تعمیر کریں۔ اب خانہ کعبہ کو تعمیر کرنے کے لیے ابراہیم علیہ السلام جب مکہ آتے ہیں، اسماعیل علیہ السلام سے کہتے ہیں کہ مجھے حکم ہوا کہ میں خانہ کعبہ کو تعمیر کروں۔ تو ابراہیم علیہ السلام پوچھتے ہیں کہ کیا آپ میری مدد کریں گے؟ تو اسماعیل علیہ السلام کہتے ہیں کہ کیوں نہیں۔ اب دونوں مل کے خانہ کعبہ کو تعمیر کر رہے ہوتے ہیں۔ تعمیر کرنے کے بعد اللہ سے دعا کرتے ہیں کہ ربنا تقبل منا، اے اللہ جو ہم نے کیا ہے تو اسے قبول فرما۔ سبحان اللہ، یہ حکم اللہ کی طرف سے تھا، پھر بھی انہوں نے دعا کی کہ اللہ جو ہم نے کیا تو اسے قبول فرما۔ اب اس دعا سے ہمیں یہ سبق ملتا ہے کہ عمل کرنا صرف ضروری نہیں ہے بلکہ اس کی قبولیت کے لیے دعا بھی کرنا ضروری ہے۔ اور اسی طرح پھر ابراہیم علیہ السلام دعا کرتے ہیں ربنا وابعث فیہم رسولا منہم، اے ہمارے رب ان میں ایک رسول بھیج جو انہیں تیری آیتیں پڑھ کر سنائے اور انہیں کتاب و حکمت سکھائے۔ یہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے دعا کی تھی ابراہیم علیہ السلام نے۔ اور پھر اسی طرح ابراہیم علیہ السلام نے دعا کی کہ وَأَرِنَا مَنَاسِكَنَا، اور اے اللہ ہمیں سکھا حج کا طریقہ۔ جیسے محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو نماز سکھانے کے لیے جبرائیل علیہ السلام آئے تھے، اسی طرح جبرائیل علیہ السلام ابراہیم علیہ السلام کو حج کا طریقہ سکھانے کے لیے آئے تھے۔ آپ نے پورا طریقہ ابراہیم علیہ السلام کو سکھایا، حج کے تمام مناسک سکھائے۔ وہی مناسک آج بھی حجاج کرتے ہیں جو حج پر جاتے ہیں۔ لہٰذا جب کوئی شخص حج کے لیے خالص نیت سے جاتا ہے تو وہ وہی اعمال کرتا ہے جو جبرائیل علیہ السلام نے ابراہیم علیہ السلام کو سکھائے اور محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے انہیں زندہ کیا۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہمیں اخلاص عطا فرمائے، اعمال صالحہ کرنے کی توفیق عطا فرمائے اور ہمیں سنت نبوی پر استقامت عطا فرمائے۔ آمین یا رب العالمین۔ جزاک اللہ۔